کہ جب کوئی قوم عہد کا پاس نہیں رکھتی، اس کو توڑ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قتل کو مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر ان کے بیچ میں قتل و قتال ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ جھگڑے قتل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وعدہ خلافی کا، عہد کو توڑنے کا بڑا خطرناک انجام ہوتا ہے۔ اسی طرح جس قوم کے اندر فحش، برائی، بے حیائی ظاہر ہونے لگتی ہے، وہ عام جب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر موت مسلط کر دیتا۔ سلط اللہ علیہم الموت۔ اور جب قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش کے قطرے روک لیتے ہیں، پانی نہیں برساتے، بارش نہیں ہوتی ہے، سوکھا پڑ جاتا، بہت ساری پریشانیاں لاحق ہوتی۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کے بڑے نقصانات ہیں۔ آپ دیکھیے آج کل کسان جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے برخلاف بھی کچھ ہو، لیکن میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ کسان جب اپنے کھیت کی راس کر لیتا ہے اور اناج جب تھیلوں میں بھر لیتا ہے، یا تو سیدھا منڈی کو چلا جاتا یا گھر میں آ کر اس کو جمع کر لیتا ہے۔ وہ اپنے اناج سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، وزن نہیں کرتا کہ میری اس سال کی پیداوار کتنی ہوئی اور اس میں کتنا زکوٰۃ نکلے گا۔ پیداوار میں زکوٰۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 اور 20، یعنی 10% بھی ہے اور 5% بھی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کھیتی کی اور اس کو سینچائی کی اپنے پانی سے، بورویل سے یا اور دوسری چیزوں سے، جو بارش کے پانی سے سینچائی اس کی نہیں ہوئی، تو اس میں 5% اس میں زکوٰۃ دینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 100 کلو اگر اس میں سے ہوا تو اس کو چاہیے کہ 5 کلو زکوٰۃ کے طور پہ نکال کے الگ رکھے اور مستحقین تک پہنچائے۔ اگر پورا کا پورا بارش کے پانی سے ہوا ہے تو اس میں 20% یعنی 10% دینا ہے۔ 10%، 100 میں سے 10 کلو نکال دینا ہے۔ اور یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ۔ جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا، نہ میں اس سے ہوں نہ وہ مجھ سے ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اور جب یہ مر کر جائے گا آخرت میں اور قیامت کا دن حشر کے میدان میں جمع ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک پہچان کے طور پہ اس کے پوری دنیا کے سامنے رسوا کرے گا۔ فرمایا ان الغادر ينصب له لواء يوم القیامہ، کہ دھوکہ دینے والے کے ساتھ ایک جھنڈا نصب ہوگا قیامت کے دن، جو یہ ظاہر کرے گا کہ دھوکے باز ہے، یہ وعدہ کو توڑنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلاة المکتوبہ الى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينها والجمعة الى الجمعة والشهر الى الشهر یعنی رمضان کفارۃ لہا بینہما، کہ ایک فرض نماز پڑھ لیا، اب دوسری فرض نماز کے بیچ کا جو وقفہ ہے یہ اس کے لیے کفارہ ہوتا ہے، پھر جمعہ کی نماز دوسرے جمعہ تک کے لیے کفارہ ہے، یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بیچ کے گناہ۔